ڈاکٹر صاحب سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹیز میں کام تقسیم ہوتا ہے. کیا آصف زرداری جن کو بہت بڑا کھلاڑی کہا جاتا ہے سیاست کا، خاموشی سے کسی فارمولے پر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاستدانوں کے بیانات پہ کوئی اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ اپنی فوری ضرورت کے تحت بیان دیتے ہیں. کل کو اگر ضرورت بدل جائے گی تو بیان مختلف ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر زرداری صاحب نے یہ بیان دے دیا ہے کہ انہیں اعتماد ہے، میں نے تو اس بیان کو اتنا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا تھا. یہاں آ کے پتہ لگا کہ جی اس پہ تو گفتگو ہونی ہے کہ وہ مختلف اوقات میں مختلف بیان دیتے ہیں. اس وقت کیوں ضرورت پیش آئی انہیں یہ بیان دینے کی؟ دیکھیں، اس لیے ضرورت پیش آئی نا کہ اس وقت بحث چل رہی ہے. اس وقت سیدھی سی بات ہے کہ جو فوکس ہے وہ ہے ایکسکلوڈ کرنے کا پی ٹی آئی کو. تو ایسی صورت میں جب پی ٹی آئی والے شور مچاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری پارٹیاں اس چیز کو ریسکیو کرنے کے لیے آ جاتی ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیے، جو کہ یہ فیئر الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرے گا ایڈمنسٹریشن کے رویے پہ. اور ایڈمنسٹریشن کا موجودہ رویہ اگر جاری رہا تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم اس الیکشن کو فیئر اینڈ فری کہہ سکیں گے. اس لیے کہ جو تمام پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے، جو موجودہ فریم ورک میں ہو نہیں سکتی. اس کا کوئی بھی اب بہانہ کر لیں. 18 میں بھی ایک پارٹی ٹارگٹ تھی، اور کبھی پیپل پارٹی ٹارگٹ تھی، کبھی پی ایم ایل این ٹارگٹ تھی. آج پی ایم ایل این کے سارے کیسز ختم ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ کیسز پی ٹی آئی کی طرف چل رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کرپشن کیا ہے اور کیا نہیں ہے. دیکھیں، میرے نزدیک تو یہ جو کیسز وڈرا کیے گئے ہیں، پی ایم ایل این والوں کو ڈیفیمیشن کیس کرنا چاہیے یہ نیب کے اوپر. کہ انہوں نے 2017-18 میں ان پہ الزامات لگائے، اب کہہ رہے ہیں کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بھائی اگر ایویڈنس نہیں ہے تو اتنے سال خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ان پہ تو ڈیفیمیشن کا کیس ہونا چاہیے اس قسم کا. تو اس لیے جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے ہاں، اگر انتخابات تو اب کروا سکتے ہیں. 1985 میں بھی انتخابات ہوئے تھے، تو آج بھی ہو جائیں گے. لیکن 1985 سے جو گورنمنٹ بنی تھی وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکی. پھر اب بالآخر ضیاء الحق نے اسی حکومت کے کان کھینچ کے باہر نکال دیا. تو آج بھی الیکشن تو ہوگا پاکستان میں، اور حکومت بھی بن جائے گی. لیکن حکومت کتنی کریڈیبل ہوگی، کس حد تک وہ ایشوز کو ایڈریس کرے گی، کیا وہ کنسنسس کریٹ کر سکے گی؟ پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک پولیٹیکل اعتماد اور کنسنسس کریٹ کیا جائے. اور پولیٹیکل اعتماد اور کنسنسس کچھ پولیٹیکل فورسز کو ایکسکلوڈ کرنے سے نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے ہاں پالیسی ہے نا کہ کسی کو انکلوڈ کر لو، کسی کو ایکسکلوڈ کر لو، پلس مائنس پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، کبھی کسی کو ایکسکلوڈ کر دیا، کبھی کسی کو انکلوڈ کر دیا. تو جب تک ہم اس طریقے کو نہیں چھوڑیں گے جو ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے، تو اب بھی یہی ہو رہا ہے. کچھ کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے، کچھ کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے. تو اس سے نہ جمہوریت چلتی ہے، نہ پاکستان میں وہ فضا پیدا ہوگی جس سے ہم اقتصادی معاملات کو ایڈریس کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب، استحکام کے لیے ضروری ہے کہ مفاہمتی سیاست کو فروغ دیا جائے. کیا اس کے امکانات لگ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، چاہیے کہ اس تحت تو ہم ہر بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. سوال یہ ہے، آپ ہر بندے سے بات کریں وہ کہے گا اصول ہونے چاہیے، سچ بولنا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. لیکن جب یہ سب لوگ یہ باتیں کہتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان میں ملتا کیوں نہیں ہے ہمیں؟ دیکھیں نا، جو چیز سب چاہتے ہیں وہ تو ہونی چاہیے نا، لیکن نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف کہنے سے بات نہیں بنتی. اس کا تعلق انسان کی نیت سے ہے، اس کا تعلق اس نظام سے ہے جس کے ذریعے آپ یہ چیزیں پبلک میں ڈیلیور کرتے ہیں. اس کا تعلق اس بات پہ ہے کہ کیا آپ کا نظام سوشل جسٹس پروموٹ کر سکتا ہے، کیا آپ عوام کو انصاف دے سکتے ہیں. اگر ہمارا نظام جو ہے نا وہ بڑے لوگوں کے لیے ہے، غریب غربا کا کام تو یہی ہے کہ اپنی زندگی گزارنے جس طرح بھی گزار لیں. یہ اقتدار کی جنگ ہے. پاکستان میں جمہوریت کی جنگ نہیں ہے. جمہوریت کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا، اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں. اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ ایک پاور میں آنا چاہتے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین کی چھٹی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چیز سمجھنا ضروری ہے جمہوری نظام کے لیے کہ اگر واقعی آپ بلیو کرتے ہیں تو جمہوریت کی بقا اس میں ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالف کو میدان سے نہ باہر نکالیں. جب تک دونوں پارٹیاں میدان کے اندر نہ ہوں
اس وقت تک جمہوریت نہیں چلا کرتی. لہذا پاکستان میں جو یہ فلسفہ ہے جو ہم ریپیٹڈلی استعمال کرتے رہے ہیں کہ کسی کو نکال دو، کسی کو رکھ لو، کسی کو پسندیدہ قرار دے دو، کسی کو یہ کر دو، اور ریاستی نظام کو ہم استعمال کرتے ہیں خاص سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں یہ ملک میں اتفاق رائے نہیں ہو سکتا. اتفاق رائے اس وقت ہوتا ہے جب آپ انصاف کا کام کریں، جب آپ حقیقت کو پہچانیں. اب یہ ہے کہ آپ باتیں نہیں کرتے بہت سی چیزوں پہ، اس لیے نہیں بات کرتے کہ آپ وہ ریئلٹی کو فیس نہیں کرتے. جب تک آپ ریئلٹی کو فیس کر کے اس ریئلٹی کا حل نہیں نکالتے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے. باقی آپ جو مرضی آپ اصول بتائیں، ہمیں قاعدے بتائیں، میں نے تو کہا ہے نا سچ بولنا چاہیے. کتنے لوگ سچ بولتے ہیں. بات ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ ایرانی سپریم لیڈر نے کن ممالک کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایک فارمیلٹی کے طور پہ OIC اور عرب لیگ کی جو کانفرنس میں شرکت کی، ایک فارمل سا ایک بیان دیا، اور اس کے بعد اپنے جو تعلقات جنہوں نے کافی اسٹیبلش کر لیے ہیں پچھلے 2 سال کے اندر، 2020 سے کچھ ملکوں نے تعلقات اسٹیبلش کیے ہیں. اشارہ ان کی طرف ہے کہ وہ اپنے اس ریلیشن شپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. ویسے تو ریلیشن شپ رک گیا ہے کیونکہ جنگ چل رہی ہے، کوئی اس وقت ٹریڈ نہیں ہو رہی اس کے، لیکن یہ ہے کہ اصولی طور پر ٹریڈ کے راستے تو کھلے ہیں نا. تو اس صورت میں ضروری تھا کہ یہ حکومتیں کم از کم کچھ اپنا آفیشل لیول پہ اپنی ایک ریزنٹمنٹ، ناراضگی کا اظہار کرتے، تاکہ یہ اندازہ ہوتا کہ مسلم امہ اکٹھی ہے اس ایشو کے اوپر، جو کہ نہیں ہے. کیونکہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ممالک ہیں وہ اپنی قومی پالیسیز کے حوالے سے، قومی ترجیحات کے حوالے سے جو ہیں اس چیز پہ سٹینڈ لے رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ پیلسٹینین ایشو کو سپورٹ کرنا ایک چیز ہے، لیکن موجودہ جنگ میں حماس کے لیے کچھ بات کرنا اور چیز ہے. اور اس وقت جو ہے نا بہت سے عرب ممالک جو ہیں وہ حماس کو سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ حماس کی جو فلسفہ ہے یا حزب اللہ کا جو فلسفہ ہے وہ ایک ریڈیکل فلسفہ ہے، وہ ایک تبدیلی کا فلسفہ ہے، وہ ایک جہاد کا فلسفہ ہے. تو بہت سے ممالک ڈرتے ہیں اس قسم کی قوتوں سے، اور اس کی وجہ سے وہ حماس کو انکریج نہیں کرنا چاہتے. ایران کی پالیسی اس میں بڑی واضح ہے کہ ایران نے حزب اللہ کو بھی سپورٹ کیا ہے، حماس کو بھی سپورٹ کیا ہے، اور وہ ایک جو عملی جہاد ہے اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، وہ اس کو جاری رکھنے کے حق میں ہیں. اور باقی جتنے عرب ملک ہیں وہ بھاگ گئے ہیں. وہ صرف ٹھیک ہے ایک رسمی بیان دیتے ہیں، پیسہ ہے تھوڑی بہت مدد کر دیتے ہیں، لیکن یہ افسوس کا مقام ہے. اسی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مسلمان ممالک اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود جو ہیں وہ ایک عالمی سیاست میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر پاتے. وہ بہت سے لوگ تو امریکہ کے ایپرن سٹرنگ سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے سہارے، اس کی مدد سے چل رہے ہوتے ہیں. بہت سے جو ہیں اپنی انڈیویجول پالیسیز بنائی ہوئی ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن بنائیں، OIC بنائیں، اور OIC بالکل بے معنی قسم کی آرگنائزیشن بن کر رہ گئی ہے.